نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انا نسألک ایمانا لا یرتد ونعیما لا ینفد ومرافقۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلیٰ جنت الخلد آمین یا رب العالمین۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن حکیم میں فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر لوگ ایمان لے آئے جیسے تم ایمان لائے ہو تو پھر وہ ہدایت یافتہ کہلائیں گے، پھر کہا جائے گا کہ وہ ہدایت پر ہیں۔ اور یہاں پر بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ میں علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ یہاں سے مراد صحابہ کرام ہے کہ جیسے ایمان صحابہ کرام لے کر آئے اس طرح کا ایمان اگر باقی امت مسلمہ لائے گی ہاں تو پھر کہا جائے گا کہ واقعی وہ ایمان لے کر آئے ہیں۔ ہم صحابہ کے حوالے سے صحابہ کی تعریف، صحابی کون ہوتے ہیں اور ان کے کیا مقامات ہیں، ہم نے عشرہ مبشرہ بھی پڑھے، اس سے پہلے ہم نے سیرہ میں بہت سے صحابہ کو مختصراً کور کیا، اور انشاءاللہ ہم کتاب طبقات ابن سعد جو کہ ایک مشہور اور معروف کتاب ہے رجال کی، اور اس میں بہت سے صحابہ کرام کے احوال درج ہیں، اور یہ کتاب جو ہے یہ اسلامک جو لٹریچر ہے کلاسک اس کے اندر ایک حیثیت رکھتی ہے، اس کی یعنی ایک اوریجنل سورس کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس کے مصنف ابن سعد کا پورا نام ابو عبداللہ محمد بن سعد بن منی الزہری ہے، اور بنی زہرہ جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ننھیال تھے، آپ کی والدہ بنی زہرہ سے تھیں، اور بنی زہرہ کی طرف ان کی نسبت حق ولا کی وجہ سے ہے، یعنی یہ آزاد کردہ غلام تھے اور ان کی ولا بنی زہرہ کے پاس تھی۔ اور اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے صحیح بخاری میں پڑھا تھا کہ ولا کس کو کہتے ہیں کہ آزاد جو کرے گا اپنے کسی غلام کو تو اس کے دنیا سے چلے جانے کے بعد اس کی وراثت جو بھی کوئی جو غلام چھوڑ کے جائے گا وراثت کا حقدار آزاد کرنے والا ہوگا، تو ان کی ولا جو ہے وہ بنو زہرہ کے پاس تھی۔ یہ عربی النسل نہیں تھے بلکہ ان کے کوئی پچھلے کوئی جو مورث اعلیٰ یعنی گریٹ گرینڈ فادر یا اس سے اوپر بنی زہرہ کے ایک مجاہد بزرگ کے ہاتھ پر ایمان لائے تھے، اور اسی نسبت سے یہ زہری کہلاتے ہیں۔ ابن سعد 168 ہجری میں بصرہ میں پیدا ہوئے اور 230 ہجری میں بغداد میں ان کی وفات ہوئی، لہٰذا 62 سالہ علمی زندگی ان کی رہی، اور ایک بڑی مدت تک ایک مورخ ہیں الواقدی، واقدی کے کاتب بھی رہے ہیں یہ، اور ان کو کاتب الواقدی بھی کہا جاتا ہے۔ اور واقدی جو ہیں یہ اپنے زمانے کے سیرت نگار تو تھے لیکن علماء نے ان کو ثقہ یا بہت اوتھینٹک قرار نہیں دیا، کیونکہ ان کے ہاں ذرا قصہ گوئی کا سا ایک طریقہ زیادہ پتہ چلتا ہے، زیادہ ملتا ہے، اور بعض واقعات کے درمیانی واقعات جو ہیں نا کہ فلاں چل کے گیا اور پھر اس نے راستے میں یہ دیکھا اور اس نے یہ کہا اور فلاں اس کو ملا، یہ درمیان کے جو ان کی جو کڑیاں جوڑنے والے لنکس ہیں نا وہ علماء کرام نے ان کی تصدیق نہیں کی ہے، تو لہٰذا واقدی کی جو روایات ہیں ان کو بہت زیادہ ترجیح نہیں دی جاتی اور اہمیت نہیں دی جاتی، لیکن ان کے یہ شاگرد اور کاتب ابن سعد جو ہیں یہ ثقہ ہیں، انہوں نے اپنے استاد والا رویہ نہیں اپنایا بلکہ ثقافت کے ایک معیار کو انہوں نے قائم رکھا۔ اور عرف عام میں یہ کتاب جو ہے یہ طبقات ابن سعد کہلاتی ہے، اور اس کا ترجمہ اردو میں سب سے پہلے علامہ العمادی نے کیا تھا حیدرآباد دکن میں، اور اس میں مختلف طبقات کے تحت انہوں نے ابن سعد رحمہ اللہ نے بہت سے صحابہ کرام کا تذکرہ کر دیا ہے،
اور اس میں ضروری نہیں ہے کہ ہر روایت ہی حدیث کی ثقافت کے جو ایک معیار ہے اس کے مطابق ہو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو بہت ایکسیپٹنس دی ہے، یہاں تک کہ جب ہلاکو خان کا جو ایک آیا، ایک وہ ریلا اور تباہی ہوئی اور لاکھوں مسلمانوں کی جو کتابیں ہیں ان کو نظر آتش کیا گیا اور دجلہ میں بھی بہایا گیا، لیکن ہوا یہ کہ اس کتاب کے اتنے زیادہ کاپیز اس وقت بھی دنیا میں موجود تھیں جب پرنٹنگ وغیرہ نہیں ہوتی تھی، لیکن اس کتاب کو اتنا زیادہ لکھا جا چکا تھا کہ کہیں کہیں ان کا کوئی حصہ اس کتاب کا اور کہیں نہ کہیں پوری کتاب جو ہے وہ موجود رہی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ضائع ہونے سے بچا لیا، اور آج تک بھی یہ کتاب طبقات ابن سعد جو ہے یہ ایک اتھارٹی کی حیثیت رکھتی ہے، اور اس کتاب کا نام طبقات الکبیر یا الطبقات الکبریٰ اصل میں ہے، لیکن بہرحال اس کو اب طبقات ابن سعد کے نام سے ہی یاد کیا جاتا ہے۔ یہ 20 سال کے عرصے میں لکھی گئی کتاب، 207 ہجری سے لے کر 227 ہجری کے درمیان تقریباً 20 سال کے عرصے میں ابن سعد نے یہ کتاب لکھی جب ان کی عمر 40 سال سے اوپر ہو چکی تھی، اور بغداد میں یہ کتاب لکھی گئی۔ اس کی طباعت مصر میں بھی ہوئی ہے، اور سب سے پہلی طباعت جو ہے وہ جرمنی میں ہوئی۔ 2 اورینٹلسٹ تھے، اور اورینٹلسٹ نے، مستشرقین نے بعض کام جو ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ بعض اوقات بڑے بڑے گنہگاروں سے بھی دین کا کام لے لیتے ہیں، اور ایسا کام لے لیتے ہیں کہ جو اسلام کی باقاعدہ بہت بڑی خدمت ہوتی ہے، چاہے وہ خود ایمان کی روشنی ان کے دلوں میں اجاگر ہو چاہے نہ ہو۔ 12 لاکھوں روپے کی سرکاری امداد کے ساتھ یہ کتاب جرمنی میں یہ ٹرانسلیٹ ہوئی، اور اس کی پروف ریڈنگ ہوئی، اور کئی سال تک یہ سلسلہ بھی جاری رہا۔ اور اب تو پرنٹنگ پریس وغیرہ کے آ جانے کے بعد یہ بہت ہی خوبصورت طباعت میں آپ کے ہاتھوں میں ٹرانسلیشن ہے۔ عربک کی جو اوریجنل بک ہے وہ بیروت میں شائع ہوئی ہے، اور بہت خوبصورتی سے یہ شائع ہوئی۔ تو اس کتاب کے اس مختصر سے جو تعارف ہے، اس کے بعد ہم آج کے اس کتاب سے پہلے صحابی جو ہیں ان کو پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ آج ہم سید الشہداء عم رسول صلی اللہ علیہ وسلم حمزہ بن عبد المطلب کے بارے میں پڑھیں گے۔ خطابات تھے ان کے: اسد اللہ و اسد رسولہ، اللہ اور اللہ کے رسول کا شیر، اور سید الشہداء، شہداء کے سردار۔ جنت میں نوجوانوں کے سردار کون ہیں؟ حسن اور حسین رضی اللہ عنہما۔ جنتی خواتین کی سردار کون ہیں؟ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اور شہداء کے سردار حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ۔ حمزہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں بہت زیادہ ہمیں ڈیٹیلز بوجوہ نہیں ملتی، اور سب سے بڑی وجہ ہے ان کی ارلی ڈیتھ۔ احد میں یہ شہید ہو گئے تھے، لیکن ان کی جو دین کے معاملے میں فہم و فراست تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے مشورہ بھی کیا کرتے تھے، اور جو آپ کا مضبوط ایمان تھا اس کو دیکھتے ہوئے بعض علماء یہاں تک کہتے ہیں کہ اگر یہ زندہ رہتے تو یہ خلیفہ راشد ہوتے، یہ خلفائے راشدین میں سے ہوتے۔ حمزہ بن عبد المطلب، آپ کا نسب نامہ حمزہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب، اور ایسے امام تھے کہ جو باطل کے آگے کھڑے ہو جانے والے تھے۔ عربی زبان میں شیر کے لیے بہت سے الفاظ ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 چچا جو ایمان لائے، عباس اور حمزہ، دونوں کے ناموں کا معنی شیر ہے۔ عباس اس شیر کو کہتے ہیں کہ جو اپنے کسی شکار پر اٹیک کرنے سے پہلے دھاڑ رہا ہو، یا اس کے ماتھے پر جیسے ایک غصے کی اور ایک انٹینشن کی تیوری چڑھی ہوئی ہو۔ اور حمزہ اس شیر کو کہتے ہیں کہ جو اپنے شکار کو اس وقت پیئرس کر رہا ہے، ٹیئر کر رہا ہے، اس کے اندر اپنے دانت گاڑ رہا ہے، اس کے اندر اپنے پنجے گاڑ رہا ہے۔ اور اسامہ بھی معنی جو ہے وہ اس کا بھی
شیر ہے، اور اسامہ کہتے ہیں اس شیر کو جو کھا پی کے آرام سے بیٹھ جائے. پوسٹ پرے جو اس کے حالات ہیں وہ اسامہ ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت ہے اس کو آپ کے 4 چچاؤں نے پایا، جن میں سے 2 یہ چچا حمزہ اور عباس رضی اللہ عنہما یہ مسلمان ہوئے، اور 2 چچا جو ہیں ابو طالب اور ابو لہب یہ دونوں مسلمان نہیں ہوئے. گو کہ دونوں کا جو رول ہے وہ بالکل فرق ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں. حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اونچے، لمبے، ٹال، ہینڈسم، بہت اسٹرانگلی بلٹ، بہت مضبوط اور بہت ہیبت رکھنے والے، روب و دبدبہ رکھنے والے انسان تھے، اور مکہ میں ان کی بہت زیادہ عزت بھی تھی اور بہت زیادہ پسندیدگی تھی لوگوں کے دلوں میں حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے. اور عموماً ان کا جو ایک طریقہ زندگی تھا قبل اسلام، وہ سٹی لائف اور مکہ کے اندر بہت زیادہ نہیں رہتے تھے، اور یہ باہر ہی ہوا کرتے تھے، جنگلوں میں ہوا کرتے تھے. یہ ایسے جانوروں کا شکار کرتے جن کا کوئی اور شکار کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا، یہاں تک کہ کہا جاتا ہے کہ شیر بھی شکار کرتے تھے. اور آرچری بہت زیادہ پسند تھی ان کو، اور اپنا تیر کمان لے کر یہ جنگلوں میں رہتے اور شکار کرتے. اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ جو بھی شکار کر کے لاتے پھر واپس آتے، راستے میں جو ملتا اس کے ساتھ اس کا گوشت شیئر بھی کرتے، اور سب کو ساتھ ملتے ملاتے. گھر تشریف لے جانے سے پہلے حرم کے اندر آتے، کعبہ کا طواف کرتے، وہاں جو کوئی بھی ملتا قریش میں سے، جو کوئی بھی اپنے عربوں میں سے وہاں پہ موجود ہوتا اس کے ساتھ سلام دعا کرتے، اور پھر اپنے گھر تشریف لے جایا کرتے تھے. تو یہ ان کی ایک روٹین تھی قبل از اسلام. اور کنیت ان کی ابو عمارہ ہے. ان کے جو ایک کنیت عمارہ بتائی جاتی ہے اور ایک ابو یعلا بھی بتائی جاتی ہے، اور یہ ان کے بیٹوں سے ہے، لیکن ان کے بیٹے کوئی بھی ان کے بعد سروائیو نہیں کیے، سب ان کی زندگی میں وفات پا گئے. ان کی صرف ایک اولاد جو ایک بیٹی تھی جو زندہ رہیں، اور جو عمرۃ القضاء کے موقع پر آپ کو یاد ہوگا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چچا چچا کہتی ہوئی بھاگتی ہوئی آئی تھیں، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا تھا، ان کی کفالت میں دے دیا تھا، کیونکہ جعفر رضی اللہ عنہ کی جو بیوی ہیں وہ امامہ جو بیٹی تھی حمزہ رضی اللہ عنہ کی، ان کی خالہ تھی. تو یہ وہ موقع ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا الخالۃ بمنزلۃ الام، خالہ ماں کی جگہ پر ہوتی ہے، یعنی اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ محبت اور ممتا ڈالی ہے کہ جو ماں کے اندر ہوتی ہے. اب ایک دن یہ ہوا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے اور حمزہ رضی اللہ عنہ نہ ابھی مسلمان ہوئے تھے، دعویٰ چل رہی تھی اور دعویٰ اپنے اس سٹیج میں آ چکی ہوئی تھی، پبلک دعویٰ کی فیز شروع ہو چکی ہوئی تھی، پبلک دعویٰ کی سٹیج شروع ہو چکی ہوئی تھی. اب وہ چپکے چپکے اور سیکرٹ دعویٰ والا سٹیج جو ہے وہ نکل چکی ہوئی تھی. اور حمزہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ آتا ہے کہ ایک مذہب میں کوئی ایسا ان کا ریلیجن میں نہ انٹرسٹ تھا، اور بس ان کا زیادہ شوق اپنے اسی شکار اور اپنے اسی چیز کے اندر تھا جو ان کے اندر سے ایک انسٹنکٹ نکلتا تھا. اور یہاں پر اب مکہ میں جو حالات تھے وہ یہ ہو رہے تھے کہ اوپنلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اب شروع ہو چکی ہوئی تھی. اور آئے دن ایک دن آپ نے سیرہ میں آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ جو ابو جہل ہے یہ ایک پتھر پکڑ کے اور اس نے کہا آج تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہی تمام کر دوں گا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت نماز پڑھ رہے تھے حرم کے اندر، اور یہ آیا ہے اور اس نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارنے کی جب ارادہ کیا ہے تو ایک دم یہ ڈر کے پتھر اس کے ہاتھ سے گر گیا اور یہ پیچھے کو بھاگا ہے. اور ارد گرد کے لوگ جو ہیں قریش کے سردار وغیرہ وہ دیکھ رہے تھے کہ اچھا آج تو یہ کام تمام کر دے گا، چلو ہماری خلاصی ہو جائے گی. اور جب اس کا رنگ پیلا ہوا اور وہ پیچھے ہٹا تو اس نے کہا کہ میرے اور محمد کے درمیان کچھ آگ تھی اور کچھ پر تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جبریل تھے، اور اگر یہ میرے قریب آتا تو جبریل اس کو پکڑ لیتے اور قتل کر دیتے، یعنی وہیں کہ وہیں اس نے ابو جہل نے ختم ہو جانا تھا اگر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس برے ارادے کو پایا تکمیل تک پہنچانے کی کوشش میں آگے بڑھتا. یہ حالات تھے. اس طرح زندگی تنگ ہوتی چلی جا رہی تھی مسلمانوں پر. ایسے میں ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی کے کہیں پاس تھے، اور اسی کے اگر آپ پرانا
ایک وہ آج کل چل رہا ہے، وہ بڑا اچھا سا ہے کہ کس طرح سے وہ اس وقت طواف کیسے ہوا کرتا تھا اور اس وقت کیا نقشہ تھا. تو اس میں اگر آپ دیکھیں تو صفا اور مروہ پہاڑیاں، ان کے درمیان دونوں طرف گھر ہیں اور درمیان میں لوگ طواف بھی، وہ گلی سی ہے اور درمیان میں اسی میں لوگ طواف کر رہے ہوتے تھے. تو وہاں پر عبداللہ بن جدعان ایک شخص تھا جس کے بارے میں آتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کزن لگتا تھا، اور حضرت عائشہ نے پوچھا بھی تھا کہ وہ جنت میں جائے گا، کیونکہ وہ بہت زیادہ سخی تھا اور بہت غلام آزاد کرتا تھا اور لڑکیوں کو زندہ درگور ہونے سے بچاتا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ نہیں، کیونکہ اس نے کبھی اپنے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگی. بہرحال اس کی کوئی لونڈی تھی عبداللہ بن جدعان کی، اور وہ دیکھ رہی تھی اور سن رہی تھی ساری بات. جب ابو جہل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کچھ بہت ہی زیادہ وربل ابیوز کی، اور بعض نے یہ لکھا ہے کہ فزیکل ابیوز بھی اس نے اس وقت کچھ کرنی چاہی ہے یا کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا. اب واللہ عالم اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں چلتا کہ وہ عورت جو ہے وہ مسلمان تھی یا نہیں تھی، لیکن اس کو یہ بات بری بہت لگی. اور اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لے گئے، اور اتنے میں حمزہ رضی اللہ عنہ اپنا شکار کرتے کراتے ان کا ٹائم ہوا کہ میں واپس ایک دفعہ گھر جاؤں، مکہ جاؤں. تو وہ تشریف لائے اور اپنی عادت کے مطابق وہ حرم کے اندر تشریف لائے. اور عبداللہ بن جدعان کی جو لونڈی ہے اس نے کہا کہ آپ کو پتہ چلا ہے کہ ابو جہل نے، اب عمر بن ہشام نے آپ کے بھتیجے کو آج کیا کچھ کہا ہے؟ اور اس نے بتایا، اور اس نے کہا کہ آپ یہ برداشت کیسے کر سکتے ہیں؟ یعنی ایک وہ جو ٹرائبل الائنسز ہوا کرتی تھی نا، ان کا اتنا زیادہ ایک وہ تھا لوگوں کے ذہنوں کے اوپر. اور اسی لیے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اب حمزہ رضی اللہ عنہ کو بہت غصہ چڑھا ہے کہ ابو جہل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں یہ کہا ہے. اس سے پہلے سگا چچا ابو لہب بھی بڑا کچھ کہہ رہا تھا، لیکن اس کے بارے میں ایز سچ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ نہیں ہوا. تو اس کے بارے میں لکھا جاتا ہے اللہ عالم، لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ کیونکہ وہ بھی چچا تھا تو ان کو یہی تھا کہ اچھا چچا ہے تو بھتیجے کو کچھ کہہ رہا ہے تو کوئی نہیں. اور ہی واز ناٹ ریئلی انٹرسٹڈ ان ریلیجن آئدر وے، وہ ان کو کوئی دلچسپی نہیں تھی. تو ان کو جب یہ پتہ چلا کہ ابو جہل نے، بنو مخزوم کے ایک بندے نے میرے بھتیجے کو، بنو ہاشم کے میرے بھتیجے کو اس طرح سے برا بھلا کہا ہے، تو میں تو اب اس کو چھوڑوں گا نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں غیرت میں حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ کوئی ارادہ ہے مسلمان ہونے کا، نہ اسلام کی کوئی آشنائی ہے، نہ محبت ہے. گئے ہیں اور ہاتھ میں اپنا وہی ان کے وہ بو تھی اور انہوں نے پٹخ کے ماری ہے اس کے ابو جہل کے سر میں. اور کہتے ہیں کہ ابو جہل بھی، اس کی جو بلٹ تھی نا ابو جہل کی، وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹائپ کی تھی اور وہ بھی اسٹرانگلی بلٹ تھا، تو اس لیے وہ سہ گیا. ورنہ حضرت حمزہ کی اس طرح مار سہ لینا کوئی عام انسان کے بس کی بات ہی نہیں تھی. وہ تھے کہ جو دو تلواریں ہاتھوں میں لے کر دونوں تلواروں کے ساتھ ایکولی دونوں ہاتھوں میں ایک جتنا کنٹرول ہوتا تھا دونوں تلواروں کا، اور وہ لڑا کرتے تھے جنگ میں. احد کے دن ان کے ہاتھ میں 2 تلواریں تھیں. تو انہوں نے مارا اس کے سر میں تو اس کا سر کھل گیا، پھٹ گیا، مطلب اتنی چوٹ اس کو بھی لگی. اب اس کو بڑی اچھی طرح پتا تھا کہ اس نے کیا کیا ہوا ہے، اور اس کو یہ بھی پتا تھا کہ یہ حمزہ ہے، ان کے ساتھ میں ایسے نہیں کنفرنٹیشن کر سکتا. تو اس کے قبیلے کے کچھ لوگ جو ہیں نا وہ اٹھ کے کھڑے ہوئے کہ ہم حمزہ کو ذرا بدلہ لیں. تو خود اس نے روک دیا اور اس نے کہا کہ ان کو چھوڑ دو، ان کو رہنے دو، میں نے آج واقعی ان کے بھتیجے کو، ابو عمارہ کو چھوڑ دو، میں نے واقعی آج اس کے بھتیجے کو ذرا زیادہ ہی کچھ کہہ دیا. اس کو یہ ہوا کہ میں یہاں پر بات کو ختم کروں، یہ بات بڑھ گئی تو حمزہ کو کون قابو کرے گا. تو بہرحال اس وقت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم میرے بھتیجے کو برا بھلا کہتے ہو، جبکہ میں بھی وہی کہتا ہوں جو وہ کہتا ہے، تو حالانکہ کوئی ان کا اس وقت ارادہ ہی نہیں تھا، اور اس کو مار کے اور سارا وہ سین کر کے گھر تشریف لے گئے. جب گھر تشریف لے گئے تو انہوں نے سوچا، اور کہتے ہیں پھر خود فرماتے ہیں کہ ساری رات میری سوچ میں گزری کہ یہ میں کیا کہہ آیا ہوں. کیونکہ ایک یہ ان عربوں کا، اور خاص طور پر اہل مکہ کے عربوں کا، مدینہ میں تو منافقت آئی تھی نا نظر،
لیکن مکہ والے تو یا آر تھے یا پار تھے. وہ ایسے نہیں تھے کہ وہ کہیں کہ اچھا ٹھیک ہے اوپر اوپر سے راہ رہتا ہوں، محمد کی خاطر چلو راہ رہتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. ان کو یہ ہوا کہ میں اگر نہیں ہوں تو میں نے کہا کیوں، اور اگر میں ہوں تو پھر میں کیوں ہوں. تو ساری رات، کیونکہ اللہ میں تو یہ لوگ بلیو کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہے کہ جو حق ہے وہ مجھے دکھا دے. تو صبح تک ان کی شرح صدر اسلام کے لیے ہو گئی، اور انہوں نے جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا. بڑے اپسیٹ اور کنفیوزڈ ساری رات رہنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے دل میں اسلام ڈالا، اور انہوں نے شہادہ کہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور جا کے ان سے کہا کہ جاؤ اب تم جا کر تو اسلام کو پروپگیٹ کرو، اسلام کی اشاعت کرو، تمہیں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. حمزہ رضی اللہ عنہ حضرت عمر سے آپ کو پتہ ہے 3 دن پہلے ایمان لائے ہیں، اور حمزہ رضی اللہ عنہ حضرت عمر سے پہلے، حضرت عمر ظاہر ہے کہ ایک زیادہ بڑا ڈیسائسو فیکٹر بنے، لیکن حمزہ بھی ڈیسائسو فیکٹر تھے. حمزہ رضی اللہ عنہ کے اسلام لے آنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کفار کو سمجھ آ گئی کہ اب ان کی پروٹیکشن پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ چکی ہے، اور اب ہمارے لیے بے حد مشکل ہوگا ان کو کچھ بھی کہنا، ان کی کوئی بھی آپریشن جو ہے وہ کرنا. پھر آپ جانتے ہیں کہ اس کے بعد انہوں نے دار ارقم آنا جانا شروع کر دیا، اور وہاں پر انہوں نے دین کو سیکھنا بھی شروع کیا. یعنی اسلام آنے کے بعد ان کی جو مصروفیات ہیں نا وہ چینج ہوئی، ان کی روٹین چینج ہوئی. وہ چیز جو ان کی شب و روز کا ان کا زندگی کا حاصل تھی، ہنٹنگ، شکار اور اکیلے نکل جانا، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ چینج ہوئیں. آپ دار ارقم میں بیٹھنے لگ گئے، آپ دین سیکھنے لگ گئے. اور یہ بھی آتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک گارڈ کی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے تھے، اور جب کوئی آتا دار ارقم تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھتے تھے اور آپ دروازہ کھولتے تھے، کیونکہ آپ سب سے بہادر تھے نا، کہ دیکھتے ہیں نا کون آتا ہے. آپ کو پتہ ہے نا کہ جب لوگوں نے آ کے ڈرتے ہوئے بتایا تھا کہ عمر آ رہے ہیں اور ہاتھ میں ننگی تلوار ہے، تو انہوں نے کہا آنے دو، کوئی ڈر نہیں، اگر اسلام لانے آیا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اسی کی تلوار سے اس کا میں سر اڑاؤں گا. تو یہ تھے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اچھا، پھر ان کی بہن صفیہ رضی اللہ عنہا، یہ بہن بھائی تو یہ کافی تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور بھی پھوپھیاں ہیں، عروہ ہیں، پھر عاتقہ ہیں، جنہوں نے وہ خواب دیکھا تھا، اگر آپ کو سیرہ یاد ہو، جن کو اللہ تعالیٰ نے خواب دکھایا تھا غزوہ بدر سے پہلے. لیکن سب سے زیادہ جو ایک امیمہ ہیں، زینب بنت جہش کی والدہ، لیکن جن کا سب سے زیادہ اوتھینٹک ہے اسلام، وہ یہی ہیں، صفیہ بنت عبد المطلب. اور یہ جو ہی حمزہ ایمان لائے، یہ بھی ایمان لے آئیں. اور اس میں جو ہیں ان کے دونوں بہن بھائیوں کی آپس کی محبت کے بارے میں آتا ہے کہ بہت ہی دونوں بہن بھائی کلوز تھے ایک دوسرے کے، اور بہت ہی ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے. تو سیدہ صفیہ بنت عبد المطلب بھی ایمان لے آئیں. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر آپ رضی اللہ عنہ نے ہجرت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور ہجرت کر کے جب مدینہ آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مواخات کرائی تھی نا، اس میں بعض مواخات جو تھیں وہ مکیوں کی بھی تھیں نا، اہل مکہ دونوں مہاجرین کی بھی تھیں. تو ان کی مواخات جو ہے وہ حمزہ رضی اللہ عنہ کی زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ مواخات ہوئی تھی. اسی لیے انہوں نے تب جب وہ امامہ رضی اللہ عنہ کی کسٹڈی کے لیے بات ہوئی تو یہ بھی تھے نا، یہ کہتے تھے کہ میرا وہ بھائی تھا تو مجھے ملنی چاہیے کسٹڈی، میں پالوں گا حمزہ کی بیٹی کو. اور یہ دونوں اتنے قریب تھے ایک دوسرے کے، اتنے کلوز تھے حمزہ رضی اللہ عنہ اور زید بن حارثہ، کہ بدر کے دن یہ دونوں ایک مادہ اونٹنی کے اوپر سوار تھے، ایک اونٹنی کے اوپر دونوں سوار تھے. اور غزوات میں یعنی بدر میں اور احد میں حمزہ رضی اللہ عنہ میدان جنگ میں جانے سے پہلے جو کوئی وصیت کرتے تھے نا کہ میرا اگر میں نہ رہا تو میرے مال کا کیا کرنا ہے یا کس چیز کا کیا کرنا ہے، تو وصیت ساری کی ساری زید بن حارثہ کو کر کے جاتے تھے، وہ ان کو بیکویت کرتے تھے. اور اسی لیے پھر جو زید بن حارثہ ہیں ان کا اتنا کلیم تھا کہ میں ان کی بیٹی کی کسٹڈی لوں گا. پہلی جو بیٹل، پہلی جو جنگ ہے
وہ تو مین تو غزوہ بدر ہی ہے نا جو حمزہ رضی اللہ عنہ نے لڑی، لیکن اس سے پہلے 2 ایسے مارکے ہوئے ہیں کہ جن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حمزہ رضی اللہ عنہ کو رایا یا علم دے کر بھیجا ہے، اور یہ پہلے فلیگ بیرر بھی ہیں اسلام کے، یعنی مدینہ میں جتنی ایکسپیڈیشنز گئی ہیں ان میں سب سے پہلے جو بندہ سپہ سالار کے طور پر گیا ہے وہ حمزہ رضی اللہ عنہ تھے۔ اور پہلا جو ایکسپیڈیشن تھا اس میں ان کے ساتھ 30 لوگ تھے، اور قریش جن میں ابو جہل بھی تھا، اور یہ لوگ سیریا کی طرف، شام کی طرف جا رہے تھے تجارتی قافلہ لے کر، تو ان کو انٹرسیپٹ کرنے کے لیے یہ تشریف لے گئے، اور اس کے ساتھ 300 لوگ تھے۔ اور پھر بہرحال ایک شخص تھا مجد الجہنی جس نے درمیان میں انٹروین کیا، اور دونوں ہی کا وہ حلیف تھا، بنو ہاشم کا بہت زیادہ خیر خواہ تھا، اور کوئی جنگ وغیرہ نہ ہوئی، اور حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس تشریف لائے۔ اور دوسری مرتبہ ابوا کی طرف ایک بھیجا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر، اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس ایکسپیڈیشن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی بنفس نفیس شامل تھے، پھر بھی علم جو ہے وہ حمزہ رضی اللہ عنہ کو دیا گیا تھا، اور اس میں بھی کوئی جنگ ہوئی نہیں۔ پھر غزوہ بدر ہوتا ہے۔ غزوہ بدر کے دن حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے امامہ کے اندر ایک شتر مرغ کا پر لگایا ہوا تھا، اپنے آپ کو اس طرح سے یا میک نون کرنے کے لیے۔ ان کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ بڑی پرائیڈ کے ساتھ اور بڑے ایک کانفیڈنس کے ساتھ یہ چلا کرتے تھے۔ تو وہاں پر ایک شخص تھا اسود بن عبد الاسد مخزومی، ابو جہل کے قبیلے کا، بدر کے دن۔ تو اس نے اپنے بڑائی میں اور اپنے تکبر میں اس نے اعلان کیا کہ میں مسلمانوں کے یہ جو تھوڑے سے چند ایک بیٹھے ہوئے ہیں نا، ان کے درمیان سے گزروں گا اور بدر کے کنویں سے جا کے میں پانی پی کے آؤں گا، یعنی ایک ایسے کہ میں دیکھتا ہوں مجھے کون روکتا ہے۔ اور وہ واقعی بہت بڑا ہی جری اور بہادر تھا وہ بھی۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو تلوار کا وار کیا کہ وہ 1 سیکنڈ کے اندر جہنم رسید ہو گیا۔ پھر جب معرکہ شروع ہوا تو آپ جانتے ہیں کہ عتبہ اور شیبہ اور ولید بن عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ اور ولید بن عتبہ، یہ تینوں آئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر سے 3 انصار کو بھیجا۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم تم سے لڑنے نہیں آئے، ہمارے بھائیوں کو بھیجو، ہمارے مقابل جو ہیں ان کو بھیجو۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حمزہ اور عبیدہ جو آپ کے چچا کے بیٹے تھے، عبیدہ بن حارث، اور علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا۔ تو اس وقت پھر عتبہ نے پوچھا تھا، کیونکہ انہوں نے کورڈ ہوتے تھے ان کے چہرے، تو عتبہ نے پہچانا نہیں۔ تو عتبہ نے پوچھا آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا حمزہ بن عبد المطلب۔ تو اس نے کہا ہاں اب ٹھیک ہے نا، اب میرا مد مقابل میرے سامنے آیا، تو تم سے تو اب میں ضرور لڑوں گا۔ یہ موقع ہے کہ جب اس نے پوچھا تھا نا حمزہ رضی اللہ عنہ سے عتبہ نے کہ تم کون ہو، تو انہوں نے کہا تھا اسد اللہ و رسولہ، میں اللہ کا اور اس کے رسول کا شیر ہوں، اور اس کو پتہ چل گیا تھا عتبہ کو کہ یہ حمزہ ہیں۔ اور پھر حمزہ نے عتبہ کو قتل کیا، عبیدہ ابن الحارث نے تقریباً شیبہ کو قتل کیا، لیکن وہ خود بھی زخمی ہوئے، اور بعد میں پھر حمزہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو قتل کیا، اور ولید بن عتبہ کو علی رضی اللہ عنہ نے قتل کیا۔ حمزہ رضی اللہ عنہ نے اس موقع پر طعیمہ بن عدی کو بھی قتل کیا تھا، طعیمہ بن عدی، اور یہی طعیمہ بن عدی کی جو ہلاکت ہے یہ احد میں حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت کا باعث بنی ہے۔ اب بہت سے لوگ جو ہیں نا وہ حمزہ رضی اللہ عنہ نے ہی قتل کیے تھے بدر کے دن بھی ان لوگوں کے، اور جس کی وجہ سے اب ادھر جو بیوائیں تھیں اور جو ان کے بیٹے تھے اور جو بھی سردار کچھ مکہ میں باقی رہ گئے تھے، وہ اتنا بڑا جو ان کے ساتھ ایک حادثہ ہو گیا قریش کے ساتھ، تو کی ٹارگٹ ان کے حمزہ رضی اللہ عنہ تھے۔ سب سے زیادہ جو ان کے اندر ایک جوش انتقام تھا نا، اور جو وینجنس تھی، وہ حمزہ رضی اللہ عنہ کے لیے تھی۔ ہند بنت عتبہ بن ربیعہ کی بیٹی ہند، جو کہ بعد میں مسلمان ہوئی ہیں، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کے رحمان اور رحیم ہونے کی کوئی ٹینجنٹس ہیں، اور عجب کوئی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا یہ سمندر ہے کہ کس کس کو پھر اللہ تعالیٰ نے اسلام کی اور اچھا اسلام دیا، سنسیئر اسلام دیا پھر ان لوگوں کو۔ بہرحال ہند جو ہے سب سے زیادہ ان کے اندر ایک ابال اٹھ رہے تھے کہ حمزہ کو میں نے ضرور قتل کرنا ہے۔
کیونکہ حمزہ نے میرے باپ کو قتل کیا ہے. اور وہ شعر و شاعری کہتی تھی. اس شعر و شاعری میں وہ یہ بولتی ہوتی تھی کہ میں کس طرح سے حمزہ کو میں میوٹیلیٹ کروں گی، میں مسلح کروں گی، میں کلیجہ چباؤں گی. بہرحال پھر غزوہ احد ہوتا ہے. غزوہ احد ہوتا ہے اور احد میں ان کی بہت سی عورتیں بھی کفار کی ساتھ آئیں. آپ کو یاد ہوگا کہ ہند بنت عتبہ اور عمرو بن العاص کی بیوی اور مصعب بن عمیر کی والدہ یہ سب ساتھ تھیں، اور یہ گانے گا رہی تھیں اور یہ اونچے اونچے اشعار اس طرح کے رجزیہ پڑھ رہی تھیں کہ جو موٹیویٹ کرتے تھے ان کے لوگوں کو. اور ہند جو ہے وہ اس میں بھی پیش تھی. احد جب شروع ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ جتنے بھی کفار کے لوگ جو ہیں وہ اس دن قتل ہوئے ہیں ان میں 2/3 کو حمزہ رضی اللہ عنہ نے قتل کیا تھا. اتنے لوگوں کو مار کے. اور پھر ادھر وحشی بن حرب جو کہ غلام تھے جبیر بن مطعم کے، اور مطعم کا بھائی تھا طعیمہ بن عدی، جس کو حمزہ رضی اللہ عنہ نے بدر میں قتل کیا تھا. جبیر بن مطعم یہ بھی بعد میں مسلمان ہوئے ہیں. جبیر بن مطعم نے اپنے اس غلام کو کہا، کیونکہ یہ ایسا تیر انداز غلام تھا وحشی بن حرب جو ہیں کہ ان کا کبھی نشانہ مس نہیں ہوتا تھا. ان کو کہا کہ بس حمزہ کو تم نے بس قتل کرنا ہے، شہید کرنا ہے، میں تمہیں آزاد کر دوں گا. all you have to do is kill him. تو کہتے ہیں کہ وحشی اپنی ساری بات جو ہے داستان وہ سناتے ہیں خود سے، اور کہتے ہیں کہ مجھے تو جنگ میں اور کوئی انٹرسٹ تھا ہی نہیں، سوائے حمزہ کو ختم کرنے کے مجھے اور کوئی انٹرسٹ ہی نہیں تھا. اور جس وقت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کفار کے ایک بہت ایک جری اس میں بھی اس کو مارا، اور مار کے تو میں اس وقت ان کا جو پورا آرمر ہے نا وہ یہاں سے ایبڈومن سے پیٹ سے تھوڑا سا اوپر ہوا، اور وہ مجھے جگہ نظر آئی کہ ادھر اب میں مار سکتا ہوں. اور میں نے اپنا نشانہ بنایا اور میں نے نیزہ مارا، اور وہ سیدھا ادھر ہی لگا، کیونکہ وہ بہت ہی ایسے اس کی نشانے پر جا کے لگتی تھی، ایکوریٹ اس کا نشانہ تھا ان کا. تو بہرحال وہ آر پار ہو گیا حمزہ رضی اللہ عنہ کے. اور حمزہ رضی اللہ عنہ کی جو شجاعت اور جو طاقت تھی وہ اس کا اندازہ اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اس آر پار ہوئے ہوئے نیزے کے سمیت وہ اٹھ کر بھاگے ہیں ٹورڈز وحشی، لیکن پھر وہ گر گئے اور وہیں پر وہ شہید ہو گئے. پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معرکہ ختم ہوا، آپ لوگ جانتے ہیں کہ وہ جب درے پر سے مسلمان ہٹ گئے اور میدان جو ہے وہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں نے ادھر سے آ کے تو میدان میں آ کے مزید ایک وہ قبضہ کیا. اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادھر گھاٹی کے اندر ایک میں تشریف لے گئے، اور کچھ مسلمان بھاگے، کچھ پہاڑوں پہ چڑھے، اور میدان جو ہے وہ خالی ہو گیا. میدان خالی ہو گیا، اور میدان میں یا مسلمانوں کے شہداء پڑے ہوئے تھے، یا ان لوگوں کی اپنے لوگ تھے، ان کی لاشیں تھیں، اور یا وہ خود تھے کفار. اس وقت انہوں نے مسلح کیا، اس وقت انہوں نے کان کاٹے، ناک کاٹا، اور حمزہ رضی اللہ عنہ کا تو پورا پیٹ بھی چاک ہوا. اور پھر اس نے وحشی نے وہ جگر نکالا ان کا، اس کا ہند کو دیا، اور ہند نے منہ میں ڈالا لیکن پھر سوالو نہ کر سکی اور اس کو پھر باہر تھوک دیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب شہید ہو گئے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میت کے پاس تشریف لے گئے، اور کہا جاتا ہے کہ جس طرح سے آپ روئے ہیں اس طرح آپ کو کبھی روتے نہیں دیکھا گیا، کیونکہ حمزہ رضی اللہ عنہ آپ کے چچا بھی تھے اور آپ کے رضاعی بھائی بھی تھے، اور ایک طرح سے والدہ کی طرف سے آپ کے کزن بھی تھے. اور کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حمزہ رضی اللہ عنہ کی عمروں میں 4 سال کا فرق تھا. دوسرے یہ کہتے ہیں کہ بالکل ہم عمر تھے، اس لیے کہ ایک روایت یہ ہے کہ جس مجلس میں عبداللہ اور آمنہ کی شادی ہوئی تھی اسی مجلس میں عبد المطلب نے آمنہ کی کزن حالہ سے نکاح کیا تھا. اور اس کی بھی پیچھے ایک وجہ بتائی جاتی ہے، اور وہ یہ تھی کہ کسی عیسائی راہب یا عالم نے عبد المطلب کو کہا تھا کہ بنی زہرہ کے ہاں سے ایک بچہ پیدا ہوگا جو نبی ہوگا. واللہ عالم کہ یہ روایات جو ہیں کس حد تک اوتھینٹک ہیں، لیکن بہرحال یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم کو اگر ذہن میں رکھیں تو کچھ بعید از قیاس بھی نہیں.
تو اس لحاظ سے یہ تہری چوہری ایک رشتہ داری حمزہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور آپ نے جب ان کو اس حالت میں دیکھا آپ روئے اور آپ نے فرمایا رحمک اللہ یا عمہ، اللہ آپ پہ رحم کرے اے چچا۔ آپ وہ تھے کہ جو صلہ رحمی کیا کرتے تھے اور ہمیشہ خیر کے کاموں میں مصروف رہتے تھے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھایا ہے تو اس میں بھی 2 روایات ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ حمزہ رضی اللہ عنہ کا جنازہ پڑھایا ہے اور اس کے بعد 10 لوگوں کے جنازے پڑھاتے گئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور حمزہ رضی اللہ عنہ ہر جنازے میں موجود ہوتے تھے، تو لہٰذا 70 تکبیرات ان کے اوپر کہی گئیں۔ اور بعض اور ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ان کے انڈیویجولی جنازے پر 70 تکبیرات پڑھی گئی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ان بٹوین کیا پڑھا ہے واللہ عالم، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے گئے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آپ سوچیں کیا وہ سما ایک ہوگا نا۔ تو بہرحال اس طرح سے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کیا گیا، اور ان کے ساتھ، کیونکہ قبروں میں ایک قبر میں 3 لوگوں کو دفن کیا جا رہا تھا، تو ان کے ساتھ عبداللہ بن جہش جو کہ ان کے بھانجے تھے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور ان کو ان کی قبر میں ان کے ساتھ دفن کیا گیا تھا۔ بعد میں وحشی بن حرب جو ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ کچھ تابعین تھے، تو انہوں نے سوچا کہ ہم وہ ہمس میں تھے سیریا میں جہاں پہ وحشی رہتے تھے، وہاں گئے تو انہوں نے کہا کہ ہم وحشی کو ملتے ہیں اور وحشی سے جا کر ہم پوچھتے ہیں کہ حمزہ کو اس نے کیسے شہید کیا تھا، خود ان کی زبان سے سنتے ہیں۔ تو بہرحال پوچھاتے یہ وحشی کے گھر پہنچے، اور وہ اپنے گھر میں قالین کے اوپر بیٹھے تھے، اور ان کے بارے میں یہ آتا ہے وحشی کے بارے میں، اور ان کو ہم رضی اللہ عنہ کہیں گے کیونکہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور ہی میں اسلام قبول کیا، آپ سے ملاقات بھی کی۔ بہرحال لیکن ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ شراب نہیں چھوڑ سکے، اور ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اس طرح سے دیکھا تھا شراب پیے ہوئے، تو حضرت عمر نے کہا تھا کہ مجھے تھا کہ اللہ تعالیٰ حمزہ کے قاتل کو یوں ہی بالکل ایسے نہیں چھوڑیں گے، یعنی کوئی نہ کوئی چیز جو ہے نا وہ ان کی رہے گی لوگوں کے سامنے، واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے۔ لیکن یہ جو روایت ہے اس میں بھی یہی آتا ہے کہ اس وقت بھی کچھ انہوں نے اس طرح ذرا اپنا کوئی اسی طرح کا مشغلہ ان کا ہو رہا تھا۔ بہرحال یہ 2-3 لوگ جو ہیں یہ جاتے ہیں، اور ایک جو ہے نا اس کا سارا جو چہرہ ہے وہ عمامے میں ڈھکا ہوا تھا اور صرف آنکھیں نظر آ رہی تھیں، تو وحشی نے ان کو سر سے پاؤں تک دیکھا، اور ان کو سر سے پاؤں تک دیکھ کے کہا کہ مجھے یہ تو نہیں پتا کہ تم کون ہو، لیکن مکہ میں ایک بچہ پیدا ہوا تھا جس کے لیے میں کوئی رضائی ماں جو ہے وہ ڈھونڈ رہا تھا، اس بچے کے پاؤں تمہارے جیسے تھے، تو تم فلاں کی بیٹے ہو؟ تو اس نے کہا کہ ہاں میں وہی ہوں، فلاں کا میں بیٹا ہوں۔ تو یہ ان لوگوں کی میموریز اور اس کی جو آبزرویشن، اسی سے وہ کہتے ہیں نا کہ جو تیر اندازی میں بھی جتنا وہ ماہر تھے نا، اور نیزہ بازی میں وہ بھی ان کی وہ شارپ جو ان کی آئی سائٹ تھی، اور اس کی یہ ایک ایگزامپل یہ بھی ہے۔ بہرحال تو انہوں نے پھر اپنی ساری داستان اسی طرح سے سنائی کہ میں تمہیں ایسے ہی سناؤں گا جیسے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی ہے، کہ اس طرح مجھے جبیر بن مطعم نے کہا تھا، میں نے ایک صرف حمزہ کو ہی قتل کیا، اس کے بعد میں آ کے تو خیمے میں بیٹھ گیا تھا، مجھے باقی جنگ سے کوئی دلچسپی تھی ہی نہیں، مجھے صرف اپنی آزادی سے دلچسپی تھی۔ اور اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا تو میں طائف بھاگ گیا، لیکن جب طائف کے لوگوں نے بھی جا کر ایک وفد چلا گیا اور اسلام قبول کیا، تو میں کہوں اب میں کہاں جاؤں؟ تو میں اسی سوچ میں تھا کہ میں یمن چلا جاؤں، میں شام چلا جاؤں، کہاں چلا جاؤں کہ تاکہ میری جان بخشی ہو جائے۔ تو مجھے کسی نے کہا کہ ادھر ہی جاؤ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور اسلام قبول کر لو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا اسلام ریجیکٹ نہیں کرتے، کہ کسی کو یہ نہیں وہ فرماتے کہ نہیں تمہارا کیسے میں اسلام قبول کر سکتا ہوں، تم تو فلاں ہو، تم نے تو یہ کیا، تم نے تو وہ کیا۔ تو کہتے ہیں کہ پھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا تو آپ نے مجھے دیکھ کر کہا کہ تم وحشی ہو؟ تو میں نے کہا کہ ہاں جی میں وحشی ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ہو جس نے حمزہ کو قتل کیا تھا؟ تو میں نے کہا جی میں ہی ہوں جس نے حمزہ کو شہید کیا تھا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تھا کہ کیسے؟ پھر ساری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے داستان سنی، اور پھر اتنا سا کہا کہ تم اپنا چہرہ میرے سے دور کر سکتے ہو، یعنی کہ بس مجھے تم نظر نہ آیا کرو۔
تو کہتے ہیں کہ یہی حالت میری رہی جب تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی. پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ردہ کی جنگیں ہوئیں، اور اس میں مسیلمہ کذاب جو ہے اس کے لیے پھر میں نے وہی نیزہ نکالا جس نیزے سے میں نے حمزہ کو شہید کیا تھا، اور پھر میں نے نیزہ مارا اس کو لگا، وہ گرا، اور پھر ایک انصاری نے جا کر تو ایک تلوار سے اس کا کام تمام کیا. لیکن کہا یہی جاتا ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو جب اطلاع دی گئی تھی مسیلمہ کذاب کے مرنے کی، تو ان کو یہی کہا گیا تھا کہ ایک کالے حبشی غلام نے اس کو مارا ہے، مسیلمہ کذاب کو. تو واللہ عالم، لیکن یہ کہا کرتے تھے کہ میں نے اسی ایک نیزے سے خیر الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے شہید کیا، اور اسی نیزے سے پھر میں نے شر الناس کو، مسیلمہ کذاب کو میں نے قتل کیا. تو اللہ کرے کہ دس فار دیٹ ہو جائے، یعنی میرا جو ہے نا میرا دھونا دھل جائے کہ میں نے ایک شر الناس کو بھی میں نے قتل کیا. پھر ہمیں ایک اور چیز پتہ چلتی ہے کہ احد کے شہداء کی تدفین کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے واپس مدینہ، تو اس وقت تک ابھی نوحہ جو ہے نا اس کو نہیں منع کیا گیا تھا. تو عورتیں ظاہر ہے وہ جو ایک طریقہ ہوتا ہے نوحہ کا وہ کر رہی تھیں، اور آوازیں آ رہی تھیں گھروں سے، رو رہے تھے لوگ، اپنے شہداء کو رو رہے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنے لوگوں کے اوپر یہ سب رونے والیاں ہیں اور حمزہ پہ کوئی رونے والی بھی نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات فرمائی تو سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ اپنے قبیلے بنو عبد الاشل کے پاس گئے، اور انہوں نے کہا کہ جاؤ اور اپنے شہداء کو رونے سے پہلے پہلے حمزہ پہ جا کے رو کے آؤ. تو تب وہ آئیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے ارد گرد جمع ہو گئیں اور رونے لگ گئیں. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ نہیں، میرا یہ مطلب نہیں تھا، جاؤ تم لوگ اپنے گھروں کو جاؤ. اور اس وقت نوحہ جو ہے وہ منع بھی کر دیا گیا تھا. پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ بھی ہمیں روایت ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ مسئلہ دیکھا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت جتنا ظاہر ہے کہ ایک جو غصہ ہے وہ آیا، تو آپ نے فرمایا کہ مجھے کبھی قریش کے اوپر کامیابی حاصل ہوئی تو میں ان کے 30 لوگوں کا مسئلہ کروں گا. اور جب صحابہ کرام نے یہ دیکھا تو انہوں نے بھی اس طرح کی باتیں کہیں، اور انہوں نے کہا کہ ہم بھی ایسا مسئلہ کریں گے جو اہل عرب میں سے کبھی کسی نے کیا نہیں ہوگا. اتنا اندر ظاہر ہے کہ اس وقت ایک تکلیف تھی. تو اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ انسان کو آؤٹ آف کنٹرول ہوتا نہیں دیکھ سکتے بالکل بھی. یہ جو ہم بات بات پہ ہو جاتے ہیں، بات بات پہ ہمارے دل، ہمارے اندر سے دوسرے کے لیے کتنے برے جذبات نکلنے شروع ہو جاتے ہیں. فَأَنزَلَ اللَّهُ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ. اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ نازل فرمایا کہ اگر تمہارے ساتھ کوئی زیادتی ہو تو بدلہ لو اتنا ہی جتنی تمہارے ساتھ زیادتی کی گئی ہو. سورۃ النحل کی آیت 126. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کیا کیا تھا؟ سن 8 ہجری میں جب مکہ فتح ہوا ہے، یہ دیز ور دا ویری پیپل جو وہاں پہ موجود تھے، ان میں سے کئی جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے. ہند تھی، ابو سفیان تھے، کون کون نہیں تھا، بعد میں وحشی، اور کتنے لوگ، وہ حبیر بن اسود جس نے زینب رضی اللہ عنہا کو نیزہ مارا تھا، سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف فرما دیا تھا. پھر ایک اور روایت ہمیں پتہ چلتی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا حمزہ رضی اللہ عنہ کو، تو یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جو اعلیٰ ظرفی تھی، اور آپ کا دوسرے انسانوں کے لکھا خیال کہ اپنا غم اتنا شدید ہے، اور پھر بھی سب سے پہلا خیال کس کا آتا ہے؟ صفیہ بنت عبد المطلب کا، بہن کا، اپنی پھپھی کا، کہ وہ نہ دیکھیں میرے اوپر جو بیت رہی ہے وہ بیت رہی ہے تو اس کے اوپر کیا بیتے گی. اپنے کزن کو، صفیہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے زبیر بن عوام کو کہا کہ جاؤ اور صفیہ کو ادھر ہی رکھنا، ان کو مت آنے دینا. اور وہ آ رہی تھیں، آلریڈی وہ مدینہ سے احد کی طرف آ رہی تھیں، اور وہ چارج ہو کے اور بہت وہ آر دلا رہی تھیں ان مسلمانوں کو کہ جو میدان جنگ چھوڑ کے بھاگے تھے، اور انہیں واپس بھیج رہی تھیں، اور کیسے تم لوگوں نے حمزہ کو چھوڑ دیا، کیسے تم نے اللہ کے رسول کو چھوڑ دیا اکیلے. اور یہ کرتی کرتی وہ آ رہی تھیں، اور آگے سے زبیر رضی اللہ عنہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے تھے.
تو انہوں نے روکا، انہوں نے کہا کہ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، تو مان نہیں رہی تھیں. پھر جب انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تو پھر رک گئیں. اور پھر اس کے بعد انہوں نے وہ 2 کپڑے ساتھ رکھے ہوئے تھے، واللہ عالم کیا کوئی ان کو انٹویشن تھی کیا تھی، وہ کفن کے کپڑے لائی ہوئی تھیں حمزہ رضی اللہ عنہ کے لیے. اور وہ پھر لے گئے یہ لوگ، اور وہاں پھر ایک انصاری تھے تو پھر ایک چادر انصاری کو دی گئی اور ایک جو ہے وہ دی گئی حمزہ رضی اللہ عنہ کو. اور اس طرح سے تھا کہ سر ڈھانپیں تو پاؤں ننگے ہو رہے تھے، پاؤں ڈھانپیں تو سر ننگا ہو رہا تھا. بہرحال پھر کیا کیا گیا تھا، پھر سر ڈھانک دیا گیا تھا اور پیروں پر اذخر گھاس ڈال دی گئی تھی. اور یہ حال مصعب بن نمیر کا بھی ہوا. اور پھر اسی طرح سے ایک اور ہمیں روایت ملتی ہے کہ صفیہ رضی اللہ عنہا نے جب دیکھا تھا حمزہ رضی اللہ عنہ کو ایونچولی، تو بہت قائم رہی تھیں، بہت حوصلے میں، اور انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا تھا. اور بہت ان لوگوں کے مثالی اس وقت کے ری ایکشنز تھے جن سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے اگر ہم سیکھنا چاہیں. پھر اسی طرح سے ایک اور روایت ہمیں ملتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی مسلح ہوئی باڈی دیکھی تھی حمزہ رضی اللہ عنہ کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر مجھے عورتوں کے گھبرا جانے کا اور جزا فضا کا اور پرٹیکولرلی صفیہ رضی اللہ عنہا کا مجھے خیال نہ ہوتا تو میں حمزہ کو چھوڑ دیتا یوں ہی، میں دفن نہ کرتا، اور ان کو درندے اور پرندے ان کو کھاتے، اور قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو اٹھا کے کھڑا کرتے. پھر ہم سب جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں شہدائے احد کا کیا مقام تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرض الموت جو ہے اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم احد کے شہداء پر تشریف لے گئے ہیں، ان کے لیے دعائے مغفرت کی ہے. پھر بقیع تشریف لے گئے ہیں، پھر آپ ممبر پر آئے ہیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا بیان دیا ہے کہ جیسا کوئی انسان، زندہ انسان رخصت لے رہا ہو زندہ انسانوں سے کہ میں اب جا رہا ہوں. اور پھر آپ نے فرمایا تھا کہ میں حوض پر تمہیں ملوں گا، اور ایسے موقع پر ہی آپ نے اس موقع پر ہی فرمایا تھا کہ جس کے جو عرض ہے، چوڑائی ہے، وہ ایلا سے جوفا تک کی ہے. اور میں نہیں ڈرتا اس بات سے کہ تم لوگ میرے بعد شرک کرو گے، لیکن میں ڈرتا ہوں اس بات سے کہ دنیا تم پر کشادہ ہو جائے گی اور اس میں تم آپس میں قتال کرو گے اور ایک دوسرے کو ہلاک کرو گے جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں نے ایک دوسرے کو ہلاک کیا. پھر ایک اور روایت ہمیں ملتی ہے کہ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں آپ نے ایک ارادہ کیا تھا کوئی نہر کاٹنے کا، تو وہاں پھر شہدائے احد کی قبریں آتی تھیں. تو اس وقت پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا تھا کہ اس نہر کے لیے ان قبروں کو موو کیا جائے. تو قبروں کو جب موو کیا گیا تو سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر ہے جب کھولی گئی تو ان کے پاؤں میں وہ ایک لگ گیا، ایک وہ کدال لگ گئی تو اس سے خون نکل آیا، یعنی کتنے 100 سال کے بعد بھی. اور کہتے ہیں کہ راوی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جب وہ شہداء دوسری جگہ دفن کرنے کے لیے لوگوں کی گردنوں پر اٹھائے جا رہے تھے تو ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ وہ لوگ سو رہے ہیں. اور کیوں نہ معلوم ہو، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا اپنا فرمان ہے کہ ان کو مردہ نہ سمجھو بل احیاء، وہ زندہ ہیں، تم لوگوں کو ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے اور وہ اللہ کے ہاں رزق بھی دیے جا رہے ہیں. پھر ایک اور چیز کہ کس طرح سے بنو ہاشم کا دل تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی تو بنو ہاشم سے بھی ہونی چاہیے نا. تو انہوں نے پھر حضرت علی نے جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی تھی کہ قریش میں اور رشتے ہیں سسرالی، تو آپ نے بنو ہاشم کی طرف توجہ نہیں کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون کس کے ساتھ شادی کروں؟ تو آپ کو بتایا گیا کہ حمزہ کی بیٹی امامہ انتہائی حسین و جمیل تھیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تو میرے دودھ شریک بھائی، اور یہ جو دودھ کی شرکت ہے یہ سویبہ سے تھی، ٹھیک ہے، تو میرے دودھ شریک بھائی ہیں، اور اللہ نے جو نسب سے حرام کیا ہے وہی رضاعت سے بھی حرام کیا ہے. وحشی بن حرب کے بارے میں علماء کہتے ہیں
کہ یہ جو آیت ہے نا سورہ الزمر کی، اے وہ لوگوں کہ جنہوں نے اپنی ساری زندگی بہت گناہوں میں اور زیادتیاں کرتے ہوئے گزاری، لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، وہ کہتے ہیں کہ ہم جب یہ آیت پڑھتے ہیں تو ہمیں وحشی کی یاد آتی ہے. اور پھر وہ حدیث بھی آپ یاد رکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہنستے ہیں ان لوگوں پر کہ جو قاتل اور مقتول دونوں جنت میں جا رہے ہیں. سید الشہداء حمزہ اور ان کو شہید کرنے والے وحشی دونوں جنت میں، قاتل اور مقتول دونوں جنت میں. اور وجہ اسلام ہے. اسلام اتنا کچھ کر جاتا ہے انسان کے لیے. تو یہ تھے حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ. اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو اور ان کو راضی کر دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب ہستیوں کا دیدار بھی عطا فرمائے اور ان کی رفاقت بھی عطا فرمائے قیامت کے دن. آنیسٹلی وہ کہتے ہیں نا کہ چھوٹا منہ اور بڑی بات کہ ہم چاہیں بھی، ہم خواہش بھی کر لیں کہ ہم ان کے ساتھ ہوں گے، لیکن بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کا جو ایک فضل ہے اس سے ہم یہ امید رکھ سکتے ہیں. المرء مع من احبہ، ہمارے دلوں میں حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کی واقعی محبت بھی ہے اور او بھی ہے، ان کا روب بھی ہے، ان کا دبدبہ بھی ہے. اور ان کی جو چھوٹی سی اسلامی زندگی تھی اس کے اندر ان کی جو اسلام کے لیے قربانی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پروٹیکشن ہے، اس کا بہت بڑا، یہ ان کا بہت بڑا کارنامہ ہے انشاءاللہ. بارک اللہ فیکم. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.